اب یہ مجھے بتائیے کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ کون ہوگا، کیونکہ بلاول بھٹو نے تو کہا ہے، بلاول زرداری بھٹو، کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. لیکن اگر ہوتا ہے، کوئی بھی پریزیڈنٹ آتا ہے، کیا سیم پاس کے ساتھ 58B2 یا نہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو کچھ کہتے رہے ہیں، اب یہ میڈیا کا بھی ٹیسٹ ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں میڈیا تو پہلے ٹرائل کرتی رہی ہے، اب یہ میڈیا کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے عوام کی نظروں میں، کہ وہ کیسے ان کو یاد کراتے ہیں جی کہ پہلے کہتے تھے 58(2)B والا صدر نہیں چاہیے، پہلے کہتے تھے جی کہ صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے عملی طور پہ کیا اقدامات کرتے ہیں. اور یہ کولیشن صدر پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد متبادل کون سا صدر جو ہے کینڈیڈیٹ اس کولیشن کا سامنے آتا ہے، یہ ابھی فیصلہ ہونے کو ہے. 1 مہینے کے اندر اس فیصلے نے آنا ہے. اس کے اوپر بڑا ہی میری نظر میں سیاسی طور پہ بھی بڑا ڈپینڈ کرے گا. اور ان دونوں جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے یہ ابھی آ رہا ہے. کون سے کینڈیڈیٹ کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، نہیں کرتے، یہ وقت بتائے گا آئندہ مہینے کے اندر، اور کتنی دیر میں یہ جج بحال کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے پرویز صاحب کہ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر چیز بڑی سچی ہونی چاہیے اور ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنسی، ڈو یو فیل کہ مسلم لیگ نون جو ہے NRO کو اب آگے نیکسٹ پلیٹ فارم پہ لے کے جائے گی؟ کیونکہ اگر جسٹس افتخار چودھری ریسٹور ہوتے ہیں ایز دا چیف جسٹس، انہوں نے NRO کو سسپینڈ کیا ہے. نا دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ کس منہ سے جسٹس افتخار چودھری آ کے NRO کو کنٹینیو کرنے دیں گے، کیونکہ دس از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ میجر ایشو. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم آنے والا ہے، اور اب یہ ٹیسٹ آ رہا ہے ان کا کہ کیسے آگے یہ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں. اور جس کا یہ اظہار جو ہے یہ اکثر اوقات دونوں کولیشن پارٹنرز جو ہیں یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے، میڈیا نے دیکھا ہے، عوام نے دیکھا ہے، لیکن اب عمل کا وقت سب کے سامنے ہے. تو یہ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. میری نظر میں اب تک جو ان کا کردار رہا ہے، خاص طور پہ نون والوں کا، وہ بڑا انٹرسٹنگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم وزارتوں سے واپس آ رہے ہیں، اور اس وقت تک وزارتوں میں نہیں جائیں گے جب تک ججز کی بحالی نہیں ہو جاتی. ججز کی بحالی نہیں ہوئی، یہ وزارتوں میں واپس چلے گئے، اسی تنخواہ پہ کام کرنا شروع کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پھر بھی جج بحال نہیں ہوتے، یہ باہر آتے ہیں، دوبارہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب نون کو عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اور جن سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں ان کو دینا پڑے گا. مجھے پرویز صاحب ایک اور چیز بتائیے، کیونکہ یہ ایک سیناریو 99 کا نظر آتا ہے. جب میاں نواز شریف صاحب چلے گئے تو پارٹی ایک آپ کہہ لیں کہ فریگمنٹ ہو گئی. آج مسلم لیگ جو ہے کاف کہہ لیں، لیکن اب مسلم لیگ ہے. پریزیڈنٹ پرویز مشرف چلے گئے، اب کیا یہ انٹیکٹ رہے گی یا نہیں؟ پہلے تو میں آپ کو ایک واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے ہم سارے سیاسی لوگ ہیں، اور ہماری سیاست جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس سے بہت پہلے کی ہے. پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کی تو آئی بعد میں ہے سیاست. اور ہمارا جو ساتھ تھا پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ، اس وقت تک ہم نے نہیں چھوڑا جب تک وہ خود انہوں نے فیصلہ نہیں کیا چھوڑنے کا. یہی حساب میاں نواز شریف صاحب کا تھا. ہم ان کے ساتھ رہے اور آخری وقت تک بھی ساتھ رہے. ان کی جو وائف ہیں وہ بھی، ان کے بچے بھی، اور سارے ادھر ہمارا ساتھ ہمارے گھر میں رہے. اور انہوں نے فیصلہ کرتے وقت نہ پارٹی کو کانفیڈنس میں لیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے، تو وہ جدے چلے گئے. اس کے بعد پھر چوائس کوئی نہیں تھا ہمارے پاس. جب وہ خود ہی میدان چھوڑ گئے تو پھر ہم نے پارٹی کو ری آرگنائز کیا، الیکشن کرائے، پارٹی بنی، اور ہم اس کے ساتھ چلے. اور یہ وہی سارے سیاسی لوگ ہیں. اب جو فیصلہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کیا ہے پرویز مشرف صاحب نے، یہ ہم تو ان کا ساتھ دے رہے تھے، ابھی بھی ساتھ دے رہے تھے. اب خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا. پارٹی ہماری انٹیکٹ ہے، مضبوط ہے. ہم نے اجلاس کال کیا ہے، کل سی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور جمعرات کو
فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے اس کا تو کل ہو رہا ہے. یہ ہماری جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی جس میں کہ سارے صوبوں کی نمائندگی ہے وہ انشاءاللہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر چاروں صوبے اپنے اپنے اجلاس کریں گے. تو اس لیے ہماری جماعت تو اللہ کے فضل و کرم سے کھڑی ہے. ہم نے یہاں کام کیا ہے, لوگوں کو کام یاد ہیں, اور اسی لیے جو پاپولر ووٹ ہے وہ میاں نواز شریف کی جماعت سے بہت زیادہ ہمیں ملا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پالیٹکس کے کوئی بیریئرز نہیں ہوتے ہیں. پالیٹکس چینج ہوتی ہے, دن بدن چینج ہوتی ہے. آج پریزیڈنٹ مشرف کے جانے سے کل چینج ہو جائے گی. لیکن دا کوشچن از, مسلم لیگ ایک مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ایک پیپلز پارٹی ہے, MMA اور اس طرح کی ان کے اپنے ایک نظریے. کیا یہ یونیفیکیشن ہو سکتی ہے پارٹیز کی یا نہیں؟ دیکھیے, یونیفیکیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری اپنی جماعت کا تشخص ہے, ہم نے کام کیا ہے. یہ تو 8 سال باہر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ 8 سال کے بعد آئے ہیں. ہماری اپنی جماعت ہے, ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری نمائندگی چاروں صوبوں میں ہے. میاں نواز شریف کی جماعت کی نمائندگی صرف پنجاب میں ہے, ہماری سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, فرنٹیئر میں ہے, اور پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کا تشخص, ہماری جماعت کا پلیٹ فارم اور جو ہم نے کام کیے ہیں اتنے سالوں میں وہ لوگوں کو یاد بھی ہیں. پاپولر ووٹ بھی ہمارا زیادہ ہے اس جماعت سے. تو یہ آئندہ آنے والے حالات جو ہیں یہ اس بات کا تعین کریں گے کہ کس پارٹی نے کس کے ساتھ ایز اے کولیشن پارٹنر چلنا ہے. یہ ابھی قبل از وقت ہے سارا کچھ, ابھی تو کل کی بات ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنی جماعت کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کریں گے. اور جو ہمارا تجربہ ہے سیاسی طور پہ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پارٹیاں اپوزیشن کے دور میں بنا کرتی ہیں, مضبوط ہوا کرتی ہیں. اور اب ہمارا وقت ہے اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کا, جس کا آغاز ہم نے ضلعی کنونشن سے شروع کیا ہے. صوبوں کے ٹور چوئی شجاعت صاحب, مشاہد صاحب نے سندھ کا دورہ کیا ہے, اب دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور فرنٹیئر کا بھی دورہ کیا انہوں نے. پروفیسر صاحب, بریک کا وقت ہے, لیکن بریک سے پہلے میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ میں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں. فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. چودھری پرویز الہی اور I'm sure آپ اور ہم سب بھی اٹھتے ہیں. لیکن کوشچن از کہ کل فجر کی نماز کے بعد پیٹرول کی قیمت کم ہوگی, آٹے کی قیمت کم ہوگی, یا جو ڈیلی جو چیز کی ہے دالیں ہیں اور جو دوسری مہنگائی ہے وہ کم ہوگی؟ کیونکہ نعرہ پہلے بڑا زور کا تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا. کوشچن از, ایک انسان کے جانے سے نہ ملک رکتا ہے, نہ رکے گا, نہ کوئی روک سکتا ہے. لوگ یہیں رہیں گے اور جائیں گے, لیکن پاکستان نے رہنا ہے. لیکن یہ جو ایشوز ہیں ان کو کون ریزالو کرے گا, اس پہ اور بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد.